من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم و معزز بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے خالص اپنی بندگی اور عبادت کے لیے اس کائنات اور اس میں بسنے والی مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس کائنات کا ہر ذرہ اس کی توحید اور اس کی بندگی کی گواہی دیتا ہے، چاہے وہ چرند و پرند ہوں، چاہے وہ انسان و جنات ہوں، ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بندگی کے لیے انسانوں کو پیدا کیا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان نے چونکہ میری ہی عبادت کرنی ہے اور جنات نے اپنی تمام تر حاجات کا سوال بھی مجھ سے ہی کرنا ہے، جس منہج اور جس طریقے پر میری عبادت کرنی ہے اس طریقے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی صورت میں بھیج دیا۔ قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے جس نے انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اس کی زندگی کے ہر شعبے کے اعتبار سے، اس کی ضروریات کے اعتبار سے اللہ سے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ موجودہ معاشرے میں اور ہمارے ذہنوں کے مطابق قرآن صرف تلاوت کی حد تک کی کتاب ہے، یا قرآن صرف دم درود کی حد تک کی کتاب ہے، یا قرآن کے الفاظ صرف ہمارے اخروی فائدے کے اعتبار کی کتاب ہے کہ اس کے ہر حرف پر ہمیں ثواب ملے گا، ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ ہم نے اس قرآن کو صرف اس حد تک رکھا ہے،
جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو جو حیثیت عطا فرمائی تھی وہ یہ حیثیت تھی کہ انسان جب سے شعور کی عمر تک پہنچے، جب سے اپنی سمجھ بوجھ کی عمر تک پہنچے، اس وقت سے لے کر اس کی موت تک اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرے، چاہے وہ اس کے گھریلو اعتبار سے رہنمائی ہو، چاہے وہ اس کے اعمال و اخلاق کے اعتبار سے رہنمائی ہو، چاہے وہ اس کے معاشرت اور قانون کے اعتبار سے رہنمائی ہو، چاہے وہ اس کے لین دین اور سلیقے کے اعتبار سے رہنمائی ہو، اس کی عبادات و معاملات کے اعتبار سے رہنمائی ہو، ہر شعبے میں قرآن نے رہنمائی دی ہے۔ جبکہ ہمارے معاشرے نے اور پھیلتے ہوئے فتنوں نے ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ یہ قرآن یا تو تلاوت کے لیے ہے یا اس کو تعویذوں میں لکھ کر صرف گلوں میں لٹکا لینا ہے، یا صرف قرآن کی تلاوت بھی رمضان کے حد تک محدود ہو جانی ہے، یا جو دین کے زیادہ قریب طبقہ ہے تو وہ اس قرآن کو صرف واقعات کی حد تک رکھتا ہے۔ جی اس قرآن میں قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اس میں قصہ یوسف ہے، اس میں قصہ فلاں 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 فلاں، مختلف انبیاء کرام کے قصص سن کر اپنے کانوں کو چاشنی تو بخشتے ہیں، ان سے مقصد حاصل نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ قصص بیان کیے اس کا مقصد کیا ہے، ان قصوں کا ہماری زندگی کے کیا متعلق ہے اور کیا متعلق ہے یہ ہمارے قصے۔ سابقہ اقوام کے قصے، بنی اسرائیل کا قصہ، قوم یونس کا قصہ، قوم صالح کا قصہ، قصے کی حد تک تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی فلاں واقعہ بیان ہو گیا ہے، لیکن اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اس کی ایک جھلک جو میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بنی اسرائیل کا 5واں رکوع ہے یا چوتھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم۔ بظاہراً اب اس آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اللہ بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے ہیں، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ عموماً ہم جب سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں تو بنی اسرائیل کے قصوں کا تذکرہ ہے، ان کے گائے کا تذکرہ اور ان کے حالات کا تذکرہ، جس طرح انہوں نے قرآنی آیات سے اپنے دین کی تشریحات سے روگردانی کی، لیکن اس خطاب سے اصل خطاب امت محمدیہ کو ہے۔ یہ جو رکوع ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے 14 چیزیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے 9 کا تعلق کرنے سے ہے اور 5 کا تعلق نہ کرنے سے ہے۔ ظاہری مطالعہ کرنے والا شخص ان آیات کو صرف بنی اسرائیل کے ساتھ خاص مانتا ہے کہ اللہ کا یہ خطاب بنی اسرائیل کو تھا، انہوں نے مانا یا نہ مانا ان کے ساتھ، ہمارے لیے تو صرف پڑھنے کی غرض سے ہے یہ، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کی قوم، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ کون سی نعمت؟ فرعون سے چھٹکارے کی نعمت، بیت المقدس اور فلسطین کے شہر میں ٹھکانے کی نعمت۔ اب یہ خطاب تو بنی اسرائیل کو ہوا، لیکن امت محمدیہ کو اس میں کیا سبق ملا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اپنے رب کی ہر نعمت کی شکر اور قدردانی بجا لے آؤ۔ یہ صرف بنی اسرائیل کو خطاب نہیں ہے کہ تمہارے اوپر جو میں نے انعام کیے ان کا شکر کرو۔ اے امت محمدیہ، تمہیں جو میں قرآن کے اندر اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں اور تمہارے سامنے بنی اسرائیل کا یہ قصہ بیان کر رہا ہوں، تمہارے لیے اس میں حکم یہ ہے کہ میرے ہر نعمت کی حتی الامکان شکر بجا لے آؤ۔
اگلی بات، دوسرا امر کرنے کا کام، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرے وعدے کو پورا کرو تو میں اپنے وعدے کو بھی پورا کروں گا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کیے تھے، جو وعدے نعمتوں کی صورت میں پورے ہوئے کہ اگر تم میرے راستے میں جہاد کرتے ہو تو تمہیں فلسطین کا شہر حوالے کر دوں گا ٹھکانے کے لیے، میرے پیغمبر کی بات مانو گے تو تمہیں عزت دوں گا، وغیرہ وغیرہ، جو وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیے بنی اسرائیل سے۔ ہمارے لیے کون سے وعدے اور ان کے پورا کرنے کا حکم؟ پہلا وعدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم شہادت میں ہم سب کی پیدائش سے پہلے ہم سے لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا شہدنا۔ عالم رؤیا میں اور عالم شہادت میں جس وقت اللہ نے کسی بھی مخلوق کو وجود نہیں بخشا تھا، اس وقت اللہ نے تمام مخلوقات کو میدان میں جمع فرمایا۔ کس صورت میں جمع فرمایا؟ مثالی جسم دے کر جمع فرمایا یا ان کی روحوں کو جمع فرمایا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ نے ہر وہ نفس جس نے اس دنیا میں سانس لینا تھا، اللہ نے اس کو اس کائنات کے وجود سے پہلے جمع فرمایا اور ان سب سے ایک وعدہ لیا، الست بربکم، کہ دیکھو میں نے تمہیں وجود دینا ہے اور تمہیں اس وجود کے اندر روح دے کر دنیا کے اندر بھیجنا ہے، لیکن دنیا میں میں نے تمہیں بیکار نہیں بھیجنا، ایک خاص مقصد کے تحت میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، اور وہ خاص مقصد کیا ہوگا کہ تم میں سے ہر ایک جان فطرتی طور پر اس بات کا عہد و اقرار کرے گی کہ ہماری تمام تر بندگیاں اور تمام تر عبادتیں صرف ایک اللہ کے لیے ہوں گی۔ یہ وہ وعدہ جو اللہ نے اس کائنات کے وجود سے پہلے ہر مخلوق سے لیا، تو وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ سے اس وعدے کے پورا کرنے کا حکم ہے کہ اے انسان، جب تو اس دنیا میں آیا اور شعور کی عمر تک پہنچا تو اپنے اس وعدے کو یاد کرو، اور اس کی یاد دہانی میں نے تمہیں قرآن کے ذریعے، اپنے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے ذریعے، علماء امت اور سلف صالحین کے اقوال کے ذریعے پہنچا دی ہے۔ اب اس یاد دہانی کو تم بجا لے آؤ اور میرے اس وعدے کو پورا کرو کہ اگر عبادت کرنی ہے، اگر اپنے سر کو کسی کے سامنے جھکانا ہے، اگر اپنی نیاز جبین کسی کے آگے جھکانی ہے، تو وہ صرف ایک خدائے وحدہ کی ذات ہونی چاہیے۔ تمہاری زندگی کے ہر شعبے میں جہاں بھی تمہیں مشکلات پیش آئیں گی، جہاں بھی تمہیں یہ بات یاد آنے لگے کہ مجھے فلاں ضرورت ہے اور مجھے فلاں کام کروانا ہے، تو محض اپنے مقصد کی حد تک نہیں بلکہ اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اگر نماز کی صورت ہو تو دن میں 5 وقت میرے آگے اپنی پیشانی کو ٹیکنا ہے، اور صدقے کی صورت میں ہو تو وقتاً فوقتاً اپنے مال میں سے میرے راستے میں خرچ کرتے رہنا ہے، زکوٰۃ کی صورت ہو تو سال بعد اپنے مال میں سے ایک مقرر حصہ میری رضا کے لیے میری ہی راہ میں خرچ کرتے رہنا ہے۔ اگر تمہارے پاس وسائل موجود ہوں، تمہارے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو کہ تم بیت اللہ میں جا کر میرا حج کر سکو، تو وہ بھی صرف میرے ہی نام کا کرنا ہے، طواف کرنا ہے تو میرے ہی نام کا کرنا ہے، نظر و نیاز اور منتیں دینی ہیں، خوش آوری اور خوش آمدی کرنی ہے تو وہ صرف میرے نام کی کرنی ہے۔ اپنی ہر خوشی اور غمی میں اگر کسی ذات کو یاد رکھنا ہے تو وہ صرف اکیلا مجھے ہی یاد رکھنا ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جس کے پورا کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ تیسری بات
وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، مجھ ہی سے ڈرتے رہنا ہے۔ دنیا میں تمہیں مختلف قسم کے خوف لاحق ہوں گے، کبھی انسانوں کا خوف، درندوں کا خوف، معاشی بحران کا خوف، مالی معاملات کا خوف، اپنی گھریلو ضروریات کے پورا نہ ہونے کا خوف، اپنی حاجات کے پورا نہ ہونے کا خوف، ہر قسم کے خوف میں پکارو گے تو صرف مجھے ہی پکارو گے، اور اگر کسی کا خوف دل میں رکھو گے تو وہ صرف میرا ہی خوف دل میں رکھو گے۔ ہر قسم کی عظمت اور ہر قسم کی عزت اکیلے اللہ کے لیے دل میں رکھنی ہے۔ دنیا میں انسان جب اپنے مقاصد کو حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اپنے مقاصد کے حصول میں اسے کئی شخصیات کی عزتوں اور عظمتوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ فلاں کی عزت کروں گا، فلاں کو بڑا مانوں گا تو میرا فلاں کام ہو جائے گا۔ ایک ہے ادب اور ایک ہے عظمت۔ ادب وہ چاہے والدین کا ہو، چاہے اساتذہ کا ہو، چاہے بڑوں کا ہو، وہ تو بجا لانا ہے، وہ آپ کا معاشرتی اور اخلاقی حق ہے۔ اور ایک ہے کسی کی بزرگی اور بڑائی کا دل میں رکھنا۔ تو ان دونوں میں فرق کرنا ہے کہ اگر میں نے اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے، میں نے اپنے کسی کام کو پورا کروانا ہے، میں نے کسی کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، تو وہ ادب کے دائرے میں رہ کر تو حاصل کر سکتا ہوں، البتہ جو عظمت، بڑائی اور بزرگی ہوگی وہ صرف اللہ کی ذات کی ہوگی۔ دنیاوی حکومتیں، دنیاوی قوانین، ان کی بڑی عزت اور عظمت اور احترام ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، اور کئی بار ان قوانین کے ہوتے ہوئے ہم اس اللہ کی عظمت کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، گناہ کرنے سے ڈرو، بلکہ اس کے احکام کو بجا لانے میں بھی اس سے ڈر رکھنا ہے، اس سے خوف رکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حاکم میں ہوں، حکومت صرف میری چلے گی اس دنیا میں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ۔ ہر قسم کا حکم اور ہر قسم کا نظام چلے گا تو اللہ ہی کا چلے گا۔ اب نظام کو چلانے میں اگر کسی چیز کا ڈر ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ اللہ کی ذات ہوگی۔ اگر ہم اس نظام کو چلانے میں کسی اور کا ڈر رکھیں کہ اگر ہمارے طریقہ قوانین، اگر ہمارا قانون بنانے کا نظام فلاں کے نظام کی طرح نہ ہوا تو ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا، اگر ہمارا گھریلو جو سرکل ہے اس کو چلانے کا نظام فلاں کے نظام کے مطابق نہ ہوا تو ہمارا گھرانہ تباہ ہو جائے گا۔ نہیں، نظام کو نافذ کرنے میں بھی، اللہ کے احکام کو بجا لانے میں بھی اگر خوف رکھنا ہے تو صرف اللہ ہی کا دل میں رکھنا ہے اور کسی کا خوف دل میں نہیں رکھنا۔ چوتھی بات، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ اے بنی اسرائیل، ایمان لے آؤ اور یقین رکھو اس کتاب پر جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی ہے۔ اور وہ کیسی کتاب ہے؟ مصدقا لما معکم، جو سابقہ تمام صحیفوں اور تمام احکامات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تصدیق سے کیا مراد ہے؟ تصدیق سے مراد یہ ہے کہ پہلے اللہ نے جتنے بھی احکام نازل کیے ہیں وہ تمام احکام اجمالاً یا تفصیلاً اس کتاب میں بھی موجود ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی حکم، آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اے امت محمدیہ، تمہارے پاس جو میں نے کتاب نازل فرمائی ہے
اس کتاب کے ہر حکم پر ایمان لانا اور ایمان کے بعد اس پر عمل بجا ہو جاؤ، عمل پیرا ہو جاؤ۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے جو پیغام ملا، یہی پیغام تو ہے جس نے تمہیں اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی راہ دکھائی ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت اس قانونی کتاب کے علاوہ کرو گے، اپنے معاملات کو، اپنی معاشرت کو اس قانونی کتاب کے احکامات کے علاوہ کسی اور صحیفے اور کتاب کے احکامات کے مطابق بجا لاؤ گے، تو تم گویا کہ اس کتاب کو چھوڑنے والے ہو اور اس کتاب کے منکر ہو۔ اسی وجہ سے اللہ نے اگلا جملہ یہی فرمایا، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ دیکھو قرآن کا نازل کرنا اس لیے ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ اور اس پر عمل کرو۔ اگر اس کے ایک بھی حکم کی تم نے خلاف ورزی کی تو گویا کہ تم اس کے انکار کرنے والے ہو، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن ویسے تو تمام احکام میں ہمارا رہنما ہے، لیکن یہ ایک حکم ایسا ہے جس میں قرآن کے اندر اس حکم کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں ہے، تو گویا کہ تم جس حکم میں اس قرآن کی خلاف ورزی کرو گے، اس حکم میں تم اس قرآن کے منکر اور کافر بن رہے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا لا تکونوا اول کافر بہ، اس قرآن کے پہلے منکر نہ بن جاؤ۔ پہلے منکر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے منکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک گھرانے میں اگر تم نے قرآن کے کسی ایک حکم کی خلاف ورزی کی تو تمہارے بعد تمہاری اولاد بھی تو اس حکم کے قریب نہیں جائے گی۔ تو پہلے منکر اور کافر تو تم بنے جس کی وجہ سے تمہارے بعد کی نسل اس پر چل پڑی، یا کوئی محلے کا بڑا ہے، کسی معاشرے کا کوئی بڑا ہے، وہ قرآن کے کسی ایک حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس کی اتباع میں پورا معاشرہ اس حکم سے روگردانی کر رہا ہے، تو پہلا منکر تو وہ بڑا ہوا نا۔ تو اللہ نے اسی کو مخاطب کیا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ اگلا حکم جس کا نہ کرنے سے تعلق ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑے عوض کے بدلے بیچو مت۔ تھوڑے سی دنیا لے کر میری آیات کو بیچنے کا کاروبار نہ شروع کرو۔ آیات کو بیچنے کا کاروبار کیسا ہے؟ فوراً ہمارے ذہن میں ایک ہی صورت آتی ہے کہ تعویذ لکھا، تعویذ دے دیا قرآن کی آیت کی صورت میں اور اس کے بدلے میں پیسے لے لیے، یہ قرآن کی آیت کو بیچ رہا ہے۔ قرآن کی آیات کو بیچنا تھوڑے عوض کے بدلے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی قرآنی حکم کا، کسی بھی قرآنی آیت سے اعراض کرنا، یہ بھی گویا کہ دنیا کے بدلے میں قرآنی آیت کو بیچنا ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ تھوڑے عوض کے بدلے میں بیچنا، تو دنیا تو بہت ساری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ پوری دنیا اور جو کچھ دنیا و ما فیہا میں ہے، یہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو قلیل ہوا، تھوڑا ہوا نا، اسی کی طرف اشارہ ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس تھوڑے عوض کے بدلے میں میری آیات کو نہیں بیچنا۔ آیات کو نہ بیچنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر میں توحید کی آیات کو سناتا ہوں، احکام کی آیات کو سناتا ہوں، تو میرے سامنے بیٹھنے والا معاشرہ مجھ سے ناراض ہونے لگ جاتا ہے، ان کے پیشانیوں پر تیوریاں چڑھنے لگ جاتی ہیں، تو لہٰذا میں ایسی آیات کو بیان نہ کروں، بلکہ محض قصے، جنت کی خوشخبریاں اور جنت میں فلاں نعمت اور فلاں نعمت اور فلاں نعمت، جس سے میرے سننے والے خوش ہو جائیں، صرف وہی آیات بیان کروں۔ یہ ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک آیت کو بطور حکم کے اس قرآن میں نازل فرمایا ہے، تو ہر آیت کو سنانا اور اس کو پیش کرنا لازم ہوگا۔ کسی ایک آیت کو کسی بھی دنیاوی غرض سے اس سے روگردانی کرنا اور اس سے اعراض کرنا،
یہ ہوگا اس آیت کو تھوڑے عوض کے بدلے میں بیچنا۔ اور یاد رکھو وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اپنے ہر معاملے میں اگر ڈرنا ہے تو صرف مجھ ہی سے ڈرنا ہے۔ توحید کی آیات نبی علیہ السلام کے دور میں مشرکین مکہ تھے، صحابہ اکرام کو بڑی ایذائیں پہنچائیں، بڑی تکالیف پہنچائیں، تو کیا ان تکالیف کو دیکھ کر ان کے سامنے توحید کو بیان نہیں کرنا، اللہ کی وحدانیت کو بیان نہیں کرنا، ان کے معبودوں کی نفی نہیں کرنی، یہ نہیں کہنا کہ یہ کام نہیں کر سکتے، کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ کہنا کہ حکومت ان کی نہیں چلنی، حکومت کس کی چلنی ہے؟ صرف اللہ کی چلنی ہے۔ کیا ان باتوں کے کرنے سے تم ڈرو گے؟ نہیں، ان کی تکالیف سے نہیں ڈرنا ہے۔ ایّایا فاتقون، ڈرنا ہے تو صرف مجھ ہی سے ڈرنا ہے۔ مسئلہ یہاں پر صرف یہ آتا ہے کہ ہم ہیں عجمی اور قرآن ہے عربی۔ عربیت کے لحاظ سے اگر قرآن کو سمجھا جائے تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ عربی گرامر کے لحاظ سے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ ایک ایسا جملہ ہے جس میں کسی اور کے دل میں ڈر رکھنے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اصل میں عربی میں یہ ہوتا ہے کہ جو کام کرنے کے لیے ہو، کرنے والا کام، تو اس کام کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے اور جس نے کرنا ہو اس کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر قاعدہ الٹ ہو جائے کہ جس نے وہ کام کرنا ہے اس کا نام پہلے لے لیا جائے اور جو کام اس سے کروانا ہے اس کام کو بعد میں ذکر کیا جائے، تو اس میں کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ یہاں پر وہی طریقہ ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اس کو اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے اتقونی، مجھ سے ڈرو، لیکن فرمایا ایّایا فاتقون، تم نے اگر ڈرنا ہے تو صرف مجھ ہی سے ڈرنا ہے، مجھ بھی سے نہیں ڈرنا کہ فلاں سے بھی ڈرو اور مجھ سے بھی ڈرو۔ اس میں وہ جو ایک ہلکی سی گنجائش اگر نکلتی بھی تھی تو وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، ڈرنا ہے تو صرف مجھ ہی سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں ڈرنا۔ میرے احکام کو بجا لانے میں، میرے احکام کو سنانے میں، میرے احکام نافذ کروانے میں اگر ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں ڈرنا۔ اس سے اگلا حکم وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ بھی ان کاموں میں سے ہے جو نہ کرنے والے کام ہیں، کہ یہ کام نہیں کرنا۔ کیا فرمایا؟ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہیں کرنا، حق کو باطل کے لبادے میں، باطل کو حق کے لبادے میں ملا کر پیش نہیں کرنا کہ سننے والے کو وہ بات آسانی سے ہضم بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ حق بھی تھوڑا سا چھپ جائے۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، یہ اصل میں اشارہ ہے بنی اسرائیل کے ان مولویوں کی طرف اور ان علماء کی طرف جو لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی خوشامد حاصل کرنے کے لیے، ان کی واہ واہ سننے کے لیے باطل کی تردید نہیں کرتے تھے، بلکہ حق کو تو بیان کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ یا تو باطل کی تردید نہیں کرنی، یا یہ ہے کہ باطل کو حق کے ساتھ ایسے ملانا ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ آج کے دور میں الحاد کی بڑی اقسام پھیل چکی ہیں، لوگ دین سے متنفر ہو رہے ہیں، دین سے بیزار ہو رہے ہیں۔ پہلے تو صرف انبیاء اور قرآن کا انکار ہوتا تھا اور اب تو خدا کی ذات کا ہی انکار ہو رہا ہے۔ ہم معاشرے میں اگر دیکھیں تو ہمیں بخوبی نظر آئے گا کہ بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو خدا کی ذات کے بھی منکر ہیں، کہتے ہیں یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، دنیا کا نظام ہے جو چل رہا ہے، سورج طلوع ہے، غروب ہے۔ اس کی وجہ یہ بنی تلبیس الحق بالباطل،
کہ چند ایسے لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے حق کو باطل کے ساتھ مکس کر دیا، حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا، ان لوگوں کی وجہ سے جو بعد میں آنے والی نسل ہوئی، انہوں نے گویا کہ حق کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا اور صرف باطل کی روش اختیار کرنے لگ گئے۔ اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اگلا حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ یہ وہ احکام ہیں جن کا کرنے کے ساتھ تعلق ہے۔ پہلا، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھو۔ نماز کو قائم کرنا اور رکھنے میں فرق ہے۔ کرنا، کسی وقت نماز پڑھ لی، کسی وقت چھوڑ دی، اپنے کسی مصروفیت پر، اپنی کسی بیماری کی وجہ سے، تو کہہ رہے ہیں ہم نماز تو قائم کر رہے ہیں، کسی وقت پڑھ لی، کسی وقت چھوڑ دی، یا کچھ دن پڑھتے رہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں نوجوان طبقہ بھی رمضان کے دنوں میں صفوں میں نظر آئیں گے، تکبیر اولیٰ کے اہتمام کرتے بھی نظر آئیں گے، یہ ہے نماز قائم کر رہے ہیں، لیکن رمضان کے بعد نماز قائم رکھ نہیں رہے۔ اللہ فرماتے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا ہے، یعنی اپنی زندگی کے جو بھی تمہیں مرحلہ پیش آ جائے، جس قسم کی بھی مشکل پیش آ جائے، دیکھیں نماز صرف دو صورتوں میں معاف ہے، صرف دو صورتیں۔ ایک، یا تو انسان پاگل ہو جائے، اس حد تک پاگل کہ اسے کسی چیز کی تمیز باقی نہ رہے، مجنون جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر نماز لاگو نہیں ہے کیونکہ وہ غیر مکلف ہے، اس کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا، اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جا رہا۔ یا تو مجنون کے لیے نماز معاف ہے یا مردہ کے لیے نماز معاف ہے، جس کے اوپر موت طاری ہو گئی۔ ان دو کے علاوہ کسی ایک بندے پر بھی اس کی کسی بھی مصروفیت و بیماری کی وجہ سے نماز معاف نہیں، چاہے جس قسم کی بیماری ہو۔ اس سے بڑھ کر کوئی حد نہیں ہے کہ انسان صرف آنکھوں کے اشارے سے یا دل کی نیت سے نماز ادا کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس قدر معذور ہو گئے ہو، اس قدر لاچار ہو گئے ہو کہ تم سے تمہارے جسم کا کوئی عضو بھی حرکت نہیں کر رہا، صرف آنکھوں کے اشارے سے بھی اگر نماز کی ادائیگی کرنی پڑ جائے تو تب بھی نماز معاف نہیں۔ اگر تم آنکھوں کی نعمت سے بھی محروم ہو تو دل تو تمہارا دھڑک رہا ہے اور دل تو موجود ہے، اس دل کی نیت سے بھی تم نے نماز ادا کرنی ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ یہ ایسا حکم ہے جس کی بے پرواہی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یا تو نمازیں ہم تب شروع کرتے ہیں جب ہماری عمریں ڈھلنے لگ جاتی ہیں کہ چونکہ اب تو دنیاوی کام ہم سے ہو نہیں سکتے، تو اب ایک ہی کام بچا ہے اور وہ ہے نماز پڑھنا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی دنیاوی مشکلات ہیں ان کا حل نماز میں بتایا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ کا کیا مطلب ہے کہ اے میرے پیغمبر، آپ مشرکین کی جو تکلیفات و مشکلات سہتے ہیں، ان کے طعنے، ان کی تشنیعات، ان کی باتیں، ان سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ جب دل تنگ ہوگا تو فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آ کر میرے دربار میں سجدہ کر لو، دل کی تنگی دور ہو جائے گی۔ ہر بندہ سرگرداں ہے اور پھر رہا ہے دنیا میں، فلاں مشکل ہے، فلاں مشکل ہے، فلاں مشکل ہے، کبھی کسی بزرگ کے پاس، کبھی کسی ولی کے پاس کہ جی ہمارے لیے دعا کر دیں، فلاں مشکل آسان ہو جائے۔ جو حل قرآن نے بتایا اس کی طرف کوئی نہیں آتا۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور اگلی بات ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنی زندگی کی آخری سانس تک اگر بندگی کرنی ہے تو اکیلے اللہ ہی کی کرتے رہنا ہے۔ یہ ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ۔ چونکہ حکم بھی نماز کا اتنا شدید ہے کہ کسی پر بھی معاف نہیں۔ اور پچھلے جمعوں میں جو موضوع چلا ہے معراج کے حوالے سے
کہ معراج میں جب نبی علیہ السلام گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے تحفے کی صورت میں نماز عطا فرمائی، 5 وقت کی نماز۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز نبی علیہ السلام کو بطور تحفے کے عطا فرمائی، اور اس نماز میں پڑھنے والے اذکار بھی اللہ تبارک و تعالی نے یا تو قرآن کے ذریعے بیان فرمائے یا نبی علیہ السلام کی زبان کے ذریعے بیان فرمائے۔ ان اذکار میں التحیات کا ذکر ہے، جو ہم تشہد کی حالت میں التحیات پڑھتے ہیں۔ التحیات کے بارے میں ایک واقعہ جو معراج کے حوالے سے اس کو جوڑا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام آسمانوں پر گئے اور نبی علیہ السلام نے ایک تحفہ امت کی طرف سے پیش کیا، فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام تر میری قولی عبادتیں، میری فعلی عبادتیں، میری مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے۔ پھر اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس واقعے کو معراج سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ اگر ہم حدیث کی کتب میں دیکھتے ہیں تو یہ واقعہ ہمیں احادیث میں نہیں ملتا۔ جو اصل حدیث ہے اس تشہد کے متعلق وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کما یعلمنی سورۃ من القرآن۔ نبی علیہ السلام نے مجھے تشہد پڑھنا ایسے سکھایا جس طرح کہ مجھے قرآن کی کوئی سورت پڑھنا سکھایا کرتے تھے، اور حالت بھی بیان فرمائی وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ نبی علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھے، یعنی ایسی حالت میں جب سلام کیا نبی علیہ السلام کو مصافحہ فرمایا تو نبی علیہ السلام نے اسی مصافحے کی حالت میں تشہد بھی سکھلایا۔ پہلے جب نماز فرض ہوئی تھی تو صحابہ کرام التحیات میں پڑھا کرتے تھے السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی فلان، السلام علی فلان، فرشتوں پر سلام پڑھا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی اور صحابہ کرام کو یہ پڑھتے دیکھا تو متوجہ ہوئے اور فرمایا ان اللہ هو السلام، جو ذات خود سلامتی والی ہو اس کو سلام کرنے کا کیا مطلب ہے کہ السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی اللہ، بلکہ تم یوں کہا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات الی آخری تشہد۔ اب اس تشہد میں بھی اگر دیکھا جائے انسان کتنے بڑے عہد اللہ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ التحیات للہ، اے اللہ میری زبان سے جتنی عبادتیں سرزد ہوں گی وہ صرف تیری ہی ذات کے لیے ہوں گی اور کسی کے لیے نہیں ہوں گی۔ ہر قسم کا ذکر، ہر قسم کی پکار، ہر قسم کی منت و منوتی، ہر قسم کی مشکلات میں پکارنا، ہر قسم کا ذکر تیری خوشنودی کے لیے، ہر قسم کی تعریف اگر بجا لاؤں گا اس زبان سے تو وہ صرف تیرے ہی لیے ہوگی، للہ، التحیات للہ۔ اسی طرح والصلوات، صلاۃ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، کہ نماز صرف اللہ کے لیے۔ صلوات میں ہر وہ عبادت موجود ہے جس کا کرنے کے ساتھ تعلق ہے، جس کا ہمارا جسم کرتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ صدقہ دینے میں ہمارے ہاتھوں کا آگے بڑھانا ہو، زکوٰۃ نکالنے میں ہمارے ہاتھوں کا استعمال ہو، ہر قسم کی بدنی عبادت جس کا ہمارے بدن کے ساتھ تعلق ہے وہ ان صلوات میں داخل ہے، اور یہ صلوات بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ چلو التحیات للہ تو ہے لیکن والصلوات للہ تو نہیں ہے، تو یہ عربی کا قانون ہے کہ عربی میں جن جملوں کے درمیان واو آ جائے، واو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو واو جو ہے یہ تمام جملوں کو ایک جملہ بنا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے جو امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، امام مالک رحمہ اللہ ہیں،
ان کے مذہب میں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ بھی موجود ہے، اور یہ بھی روایت موجود ہے التحیات للہ والصلوات للہ، تاکہ اللہ کے ساتھ کیے گئے ہر عہد کا بار بار اقرار اور تکرار لازم آ جائے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کے تحت میں نے التحیات کو ذکر کیا، چونکہ تشہد بھی التحیات اور نماز کا تشہد کی صورت میں ایک بہت بڑا رکن ہے کہ جب تک انسان تشہد میں التحیات کی مقدار نہ بیٹھے اس کی نماز پوری نہیں ہوتی اور اس کی نماز نامکمل ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے ساتھ ہمارا ہر کیا گیا وعدہ پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو کتاب اور قانون اور شارع کتاب جو اللہ نے ہمارے لیے نازل فرمائی ہے، اس کے ہر حکم پر ایمان لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔